غزہ پٹی کے ان علاقوں کا کنٹرول حماس نے دوبارہ سنبھال لیا ہے جس کو اسرائیلی آرمی نے خالی کر دیا، جہاں سے اسرائیلی آرمی پیچھے ہٹ چکی ہے۔ اور خبر یہ ہے کہ 5000 سے زیادہ القصام بریگیڈ کے جو فائٹرز ہیں وہ میدان میں ایکٹیو ہو چکے ہیں اور انہوں نے پورے علاقے کا کنٹرول سنبھال لیا ہے تاکہ اسرائیل کسی بھی طرح کی گڑبڑی نہ کر سکے اور نہ ہی اسرائیل کے دشمن اور اس کے جاسوس ماحول کو خراب کر کے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ ایک اور بڑی خبر ہے اور خبر یہ ہے کہ امدادی سامان غزہ پٹی میں داخل ہونے لگے ہیں اور 90 سے زیادہ امدادی ٹرک غزہ پٹی میں داخل ہو چکے ہیں۔ روزانہ 600 ٹرکوں کو غزہ پٹی میں داخل ہونے دیا جائے گا، یہ بات معاہدے میں طے ہے۔ اس کے علاوہ کل صبح کو ہوسٹیج کی رہائی بھی عمل میں آ جائے گی، ایسا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ حماس نے بھی یہی کہا، پہلے خبر یہ تھی کہ اتوار کو یعنی سنڈے کے دن ہوسٹیج کی رہائی عمل میں آئے گی، لیکن اب سوموار کو ہوسٹیج کی رہائی ہو سکتی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی آج اسرائیل کے لیے روانہ ہو رہے ہیں اور پیر کے دن وہ اسرائیل پہنچ سکتے ہیں اور تل ابیب میں پہنچیں گے۔ پھر ان کی ملاقات بنجامن نتنیاہو کے ساتھ ہوگی اور مصر بھی وہ آنے والے ہیں۔ یہ 3-4 اہم ترین خبریں ہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ اور نیوز ہے غزہ پٹی اور فلسطین کے حوالے سے، اور آئیے ان تمام خبروں کو تفصیل سے اس ویڈیو میں سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور یہ ہے پبلک فیس، ملت ٹائمز کا ہی ایک بیک اپ چینل ہے۔ اور سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ حماس نے دوبارہ سے علاقوں کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ معاہدے میں یہ بات شامل تھی کہ اسرائیلی آرمی آدھے غزہ پٹی کو خالی کرے گی، تقریباً 50 سے 58% پر ہی پہلے مرحلے میں کنٹرول رہے گا۔ اس کے بعد کے علاقوں کا جو کنٹرول ہے وہ اسرائیلی آرمی کے پاس نہیں رہے گا، اور اسرائیلی آرمی نے تقریباً آدھے غزہ پٹی کو خالی کر دیا ہے اور ان علاقوں میں دوبارہ القصام بریگیڈ کے جو فائٹرز ہیں، ان کی جو ملٹری ہے، ان کے جو ارکان ہیں وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں۔ اور یہاں یہ سب فائٹر کے طور پر ایکٹیو نہیں ہوئے بلکہ والنٹیئر کے طور پر، رضاکار کے طور پر، تاکہ جو امدادی سامان غزہ پٹی میں پہنچ رہا ہے اس امدادی سامان کو تمام عوام تک، فلسطینیوں تک آسانی کے ساتھ، سکون کے ساتھ پہنچایا جا سکے، کسی طرح کی افراتفری نہ مچے، کوئی بھگدڑ نہ مچے، اور نہ ہی اسرائیل کے ایجنٹ اور دشمن اس کا فائدہ اٹھا سکے۔ اسرائیل اکثر کرتا یہ ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو فلسطینیوں کا لباس پہنا کر غزہ پٹی کے علاقوں میں بھیج دیتا ہے، فلسطین جیسی شکل و صورت بنا دی جاتی ہے، وہ عربی بولنے لگتا ہے اور وہ اندر گھس کر موساد کے ایجنٹ کے طور پر کام کرتا ہے، وہ فلسطینیوں کو ہی نقصان پہنچاتا ہے۔ امداد کی تقسیم کے دوران وہ افراتفری پیدا کرتا ہے اور پھر الزام یہ لگتا ہے کہ حماس کے لڑاکوں نے ایسا کیا، القصام بریگیڈ نے ایسا کیا، اور فلسطینیوں کی، حماس کی سب سے زیادہ بدنامی ہو جاتی ہے۔ اسرائیل اس کا سب سے زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے، اس لیے القصام بریگیڈ نے باضابطہ ایک بیان جاری کیا اور اپنے تمام لوگوں کو ایکٹیو کر دیا۔ غزہ پٹی کا وہ علاقہ جہاں سے اسرائیلی آرمی باہر نکل چکی ہے اس کو مختلف سیکشن میں بھی تبدیل کر دیا گیا، الگ الگ زون بنا دیے گئے ہیں اور ہر ایک کو مختلف زون کی ذمہ داری دے دی گئی ہے، تو ایک بہت بڑی بات ہے۔ ادھر کل مصر میں دستخط کی ایک تقریب منعقد ہونی ہے جہاں ثالثی کرنے والے ممالک موجود ہوں گے، اسرائیل کے اہلکار موجود ہوں گے اور غزہ پٹی کا جو امن معاہدہ ہوا ہے اس پر سائن کیا جائے گا۔ حماس نے دستخط کی اس تقریب میں جانے سے انکار کر دیا۔ حماس کا کہنا ہے کہ ایک ایسا معاہدہ، ایک ایسا فریم ورک جس میں غزہ پٹی میں حماس کا کوئی مستقبل نہ ہو، حماس کا کوئی کردار نہ ہو اور فلسطینیوں سے پورا پاور چھین لیا جائے، ایسے کسی بھی معاہدے پر حماس دستخط نہیں کرے گا، لیکن حماس معاہدے کی جو شرطیں ہیں اس کے لیے پابند ضرور ہے۔ مصر میں اجلاس ہو رہا ہے۔ ادھر مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی نے یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل سے مطالبہ کیا ہے کہ غزہ پٹی کا جو امن کا اور پیس کا معاہدہ ہوا ہے تو باضابطہ یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل سے اس کو منظور کیا جائے، اس کو اپروو کیا جائے اور اس کو ایک عالمی مطالبہ قرار دیا جائے، عالمی امن بنایا جائے۔ یہ السیسی نے مطالبہ کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل پہنچ رہے ہیں، ان کا طیارہ تقریباً روانہ ہو چکا ہے واشنگٹن سے اور صبح صبح کل وہ تل ابیب پہنچ جائیں گے۔ اس کے بعد اسرائیل کے پرائم منسٹر بنجامن نتنیاہو سے ان کی ملاقات یروشلم میں ہوگی، اور یہ بات بہت اہم ہے کہ یروشلم میں ملاقات کر رہے ہیں، جبکہ یروشلم
اسرائیل کا پارٹ نہیں ہیں۔ ویسے تو اسرائیل جو کچھ بھی ہے وہ بھی آکیوپائیڈ ہے، مقبوضہ ہے، لیکن یونائٹڈ نیشن نے 1947 میں فلسطین کی زمینوں پر جو تقسیم کی تھی، 2 حصے میں جو بانٹ دیا تھا، تو اس میں بھی یروشلم اسرائیل کو نہیں دیا گیا تھا، بلکہ یروشلم کو ایک بین الاقوامی شہر اور انٹرنیشنل سٹی بنا دیا گیا تھا، کیونکہ یروشلم کا تعلق دنیا کے 3 اہم مذاہب سے ہے، یہودیت سے بھی ہے، عیسائیت سے بھی ہے اور اسلام سے بھی ہے۔ عیسائیوں کا سب سے پرانا اور تاریخی چرچ وہاں موجود ہے۔ یہودیوں کا بھی جو ہیکل سلیمانی ہے، جو ان کا ماؤنٹ ٹیمپل ہے، وہ وہیں یعنی یروشلم میں پایا جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ ٹیمپل 2 مرتبہ تباہ و برباد ہو چکا، اور رومی بادشاہوں نے کیا، عیسائی بادشاہوں نے کیا، مسلمانوں نے کبھی نہیں کیا، بلکہ مسلمانوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبلہ اول کی فتح کے بعد یہودیوں کو وہاں آنے کی، عبادت کرنے کی اجازت دی تھی، اور بعد میں دوسرے مسلم رہنماؤں نے بھی یہودیوں کو وہاں آنے کی اجازت دی، جبکہ جو عیسائی تھے وہ یہودیوں کے داخلے کے وہاں خلاف تھے، اور مسلم رہنماؤں سے مطالبہ کرتے رہے کہ آپ یہودیوں کو یہاں آنے کی کیوں اجازت دیتے ہیں، یہ بہت ہی بدماش قوم ہے، شریر قوم ہے، یہ آپ کو نقصان پہنچائے گی۔ لیکن اس کے باوجود مسلم رہنماؤں نے ریلیجس فریڈم کے ناطے، مذہبی آزادی کے ناطے یہودیوں کو وہاں آنے کی اجازت دی۔ اب یہودیوں کے لیے وہاں جو کچھ ہے وہ دیواریں گریا ہے، جو ویسٹرن وال ہے، یہودی اس کو مانتے ہیں کہ وہ ہیکل سلیمانی کا حصہ ہے، لیکن سچائی یہ ہے کہ وہ مغربی وال ہے، اور مسجد اقصی سے اس دیوار کا تعلق ہے جہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر فرمایا تھا۔ بہرحال تینوں مذہب کے لیے وہاں ہے، اور ہمارے لیے وہاں مسجد اقصی ہے، وہ قبلہ اول تھا، تو تینوں مذہب کا یروشلم سے تعلق ہے، اس لیے اقوام متحدہ نے یروشلم کو انٹرنیشنل سٹی قرار دیا تھا۔ لیکن 1948 میں جب اسرائیل نے اپنی سرحدوں کا دائرہ پھیلایا، قبضہ کرنا شروع کر دیا اپنے علاقے سے باہر نکل کر، اور 8 لاکھ فلسطینیوں کا قتل ہوا یا ان کو اپنا گھر چھوڑ کر جانا پڑا، تو اس موقع پر یروشلم پر بھی اسرائیل نے قبضہ کر لیا، اور ابھی تک باقی ہے۔ سال 2017 میں بھی امریکی صدر ٹرمپ نے یہاں کا دورہ کیا تھا، اور اس نے اپنی ایمبیسی کو تل ابیب سے یروشلم منتقل کر دیا تھا۔ اسرائیل چاہتا ہے کہ یروشلم اس کی راجدھانی ہو، لیکن دنیا کے ایک ملک کے علاوہ یعنی امریکہ کے علاوہ ابھی تک کسی بھی ملک نے یروشلم کو اسرائیل کی راجدھانی کے طور پر تسلیم نہیں کیا ہے۔ تل ابیب کو دنیا کے کئی ملکوں نے تسلیم کر لیا ہے، نہیں دنیا کے جن ملکوں نے بھی اسرائیل کو ایک ملک کے طور پر تسلیم کیا ہے اور دونوں ملکوں میں سفارتی رشتہ برقرار ہے، تو ان ملکوں نے اسرائیل کی راجدھانی تل ابیب کو مانا ہے، نہ کہ یروشلم کو مانا ہے۔ اس کے علاوہ 50 سے زیادہ ایسے ممالک بھی ہیں اس دنیا میں جنہوں نے ابھی تک اسرائیل کو ہی تسلیم نہیں کیا ہے۔ پھر تل ابیب یا یروشلم راجدھانی کون سی ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن جن دیشوں نے، خواہ وہ یورپ کے ممالک ہو، فرانس، جرمنی، اسپین، برٹن، ان سب دیشوں نے بھی صرف تل ابیب کو تسلیم کیا ہے، اور اسرائیل چاہتا ہے کہ یروشلم کو راجدھانی تسلیم کیا جائے، لیکن تمام ملکوں نے انکار کر رکھا ہے۔ ٹرمپ نے 2017 میں یعنی اپنی پہلی مدت میں اسرائیل کا دورہ کیا تھا، لیکن اس وقت ان کو اسرائیل کی پارلیمنٹ سے خطاب کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ 2025 میں دوبارہ امریکی صدر ٹرمپ اسرائیل کا دورہ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے امریکی صدر ٹرمپ نے عرب دیشوں کا، مڈل ایسٹ کا دورہ کیا تھا، لیکن اس دورے میں اسرائیل کو انہوں نے شامل نہیں کیا تھا، لیکن اب وہ اسرائیل جا رہے ہیں۔ اسرائیل کی پارلیمنٹ سے بھی وہ خطاب کریں گے، اور 2008 کے بعد پہلی مرتبہ کوئی بھی امریکی پریزیڈنٹ اسرائیل کی پارلیمنٹ سے خطاب کرے گا۔ ویسے امریکی پریزیڈنٹ کا اسرائیل جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، امریکہ کا ہر پریزیڈنٹ، ہر صدر اسرائیل جاتا ہے، شاید ہی کوئی ایسا صدر ہو جو اسرائیل نہ گیا ہو۔ اسرائیل کی یہودی لابی کی اور امریکہ کا جو آپس میں رشتہ ہے وہ کچھ اور کہتا ہے، اور دراصل یہودیوں کے سامنے امریکہ کو ہمیشہ جھکنا پڑتا ہے۔ ادھر مڈل ایسٹ میں امریکہ کی ایک چھاونی ہے، اس لیے اس کی مجبوری ہوتی ہے وہاں جانا۔ بہرحال امریکی صدر کے پروگرام میں بات بھی شامل ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہوسٹیج ہیں ان سے ملاقات کریں گے، ان کے رشتہ داروں سے، ان کی فیملی سے ملاقات کریں گے۔ اس کے بعد امریکی صدر مصر جائیں گے، اور مصر جانے کے بعد وہاں ایک امن کانفرنس ہوگی جس کی سربراہی امریکی صدر ٹرمپ کریں گے اور عبد الفتاح السیسی کریں گے، اور وہاں خطاب کریں گے۔ اس کے بعد پھر واپسی ہو جائے گی امریکی صدر ٹرمپ کی۔ غزہ پٹی کے حوالے سے جو سب سے بڑی اور اہم خبر ہے وہ یہی کہ امدادی ٹرک غزہ پٹی میں داخل ہونے لگے ہیں، اور قیدیوں کا تبادلہ بھی کل کے بعد سے شروع ہو جائے گا۔ لیکن ایک اور خبر، اور یہ خبر اسرائیل کی طرف سے آئی ہے کہ اسرائیل نے حماس کی طرف سے سونپی گئی لسٹ میں سے 100 قیدیوں کو رہا کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ معاہدے میں بات شامل تھی کہ
250 پرانے قیدیوں کی رہائی عمل میں آئے گی جن کو اسرائیل کی عدالت سے عمر قید کی سزا سنائی جا چکی ہے، اور 1700 وہ قیدی رہا کیے جائیں گے جن کو 2 سال کی جنگ کے دوران یعنی 7 اکتوبر 2023 سے اب تک اسرائیل نے غزہ پٹی سے گرفتار کیا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بچے اور جتنے خواتین ہیں ان سب کو بھی اسرائیل کو رہا کرنا ہوگا۔ معاہدے میں بات شامل تھی اور اس میں مروان البرغوثی، احمد سادات اور حماس کے کئی رہنما کا بھی نام شامل تھا جن کو اسرائیل نے گرفتار کر رکھا ہے، لیکن اب اسرائیل نے کہا کہ حماس نے جو لسٹ سونپی ہے ادھر 1700 لوگوں کی اور پہلے کے 250 لوگوں کی جن کو عمر قید کی سزا ہے، تو ان میں سے 100 کو رہا نہیں کیا جائے گا، ریلیز نہیں کیا جائے گا، اور اس میں مروان البرغوثی کا نام شامل ہے، احمد سادات کا نام شامل ہے۔ اسی طرح حماس کے بھی کئی اہم ترین رہنما ہیں جن کو غزہ پٹی کے دوران سے اسرائیل نے گرفتار کیا، اور اب اسرائیل ان کو رہا کرنے سے انکار کر رہا ہے اور اس پر بھی معاملہ اٹک سکتا ہے۔ اور اگر پہلے فیز میں قیدیوں کی رہائی ٹھیک ٹھاک ہو جائے گی، اس کے بعد ہی سیز فائر کے دوسرے مرحلے کے لیے بات چیت ہوگی، لیکن حماس کو ابھی تک نہیں لگ رہا ہے کہ اسرائیل مکمل طور پر اس معاہدے کو مانے گا، پاسداری کرے گا اور وہ سیز فائر کا وائلیشن نہیں کرے گا۔ اس لیے حماس کی قیادت بھی بہت سوچ سمجھ کر اپنا ہر قدم آگے بڑھا رہی ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ پبلک فیس کو سبسکرائب کر لیجئے اور مجھے دیجئے اجازت۔